شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مختصر سی گفتگو کا موضوع ہمارا ہے کہ ماہ مبارک رمضان پرہیزگاری کا مہینہ ہے اور تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے. آپ کے سامنے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ پر روزے کو واجب کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا. کیوں پروردگار واجب کیا ہے ہم پر روزے کو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. یعنی اس آیت سے یہ تو واضح ہو گیا، بالکل آسان ہے اور واضح ہے کہ یعنی روزے کا نتیجہ تقوی ہے. جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس روزے رکھنے سے پروردگار کی عزت اور تعظیم میں نہ اونچائی آتی ہے نہ کمی آتی ہے. یعنی اس روزے کا تعلق ہم سے ہے. لعلکم تتقون پر اگر توجہ کی جائے تو اس کا تعلق روزے کا ہمارے ساتھ ہے. یعنی روزہ جب ہم رکھیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہم متقی بن جائیں گے. آخر ابھی سوال یہ ہے کہ کیسے متقی بنیں گے ہم؟ ایسے تو روزہ تو ہم نے رکھ لیا. روزہ کیا ہے؟ جو ظاہراً ہے فجر سے لے کر مغرب تک ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آیا اس سے ہم متقی بن جائیں گے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ جو کھانا پینا ہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، لیکن جو لعلکم تتقون ہے اس کا تعلق ہماری روح سے ہے. یعنی جب ہم روزے کی حالت میں اس کھانے پینے کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ تمام ان چیزوں سے پرہیز کریں گے جو ہماری روح کو بیمار اور مریض کرتی ہیں، تو پھر جا کر ہم لعلکم تتقون کے شاید مستحق بن سکیں. تو عزیزان محترم، اس آیت پر اگر ہم توجہ کریں اور غور کریں تو یہ اگر عرض کرتا چلوں کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑنے سے بھی بندہ متقی بن سکتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ پروردگار نے ایسے ہی ہمیں منع کر دیا کہ بھئی کھانا پینا چھوڑ دو صبح سے لے کر شام تک. نہیں، اس میں بھی راز ہے. کیسے ہم اس کے ذریعے ہم متقی بن سکیں گے؟ اس طرح بنیں گے کہ جب ہم روزے کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ تمام ان اشیاء اور چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو پروردگار نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، یعنی مباح قرار دیا ہے. کھانا پینا کیا ہے؟ مباح ہے اور حلال ہے ہمارے لیے. روٹی کھانا حلال ہے ہمارے لیے، کھانا پینا مباح ہے. تو پروردگار کے کہنے پر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ مباح کم ہے، حرام نہیں ہے. یہ جو کام ہے وہ کیا ہے؟ مباح ہے. لیکن جب ہم اس پر توجہ کریں گے، جب ہم اس کی تمرین یہ تمرین ہے، یہ متقی بننے کی تمرین ہے. کیسے؟ جب ہم صبح سے لے کر مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم اس خدا کے کہنے پر جس نے یہ چیزیں حلال کی ہیں کہ یہ بھائی آپ کام انجام دو، آپ کھاؤ پیو آرام کرو، یہ مباح ہے آپ کے لیے. لیکن جب اس مہینے میں جب پہلی رمضان شروع ہوتی ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ اب مت کھانا، یہ مباح کام اب انجام مت دینا. تو اس پروردگار کے کہنے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ مباح کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر اس پر توجہ کی جائے کہ جس پروردگار کے کہنے پر ہم مباح کام چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے کہنے پر
حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہم؟ اس کے کہنے پر حرام کام کو بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا، اور اس لعلکم تتقون کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک اس کھانے پینے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ تمام ان کاموں کو بھی انجام نہ دیا جائے جن کو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے۔ مثلا روزے میں جھوٹ مت بولیں، روزے میں غیبت نہیں کریں، روزے میں کوئی ایسا گناہ انجام نہ دیں جس سے پروردگار ناراض ہو جائے، تو اس لیے ہم بن پائیں گے متقی۔ ایک رہبر معظم کا بہترین جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ رہبر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ بہترین فرصت ہے اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے۔ آگاہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اگر چاہیں کہ اس مہینے میں یعنی متقی بن سکیں تو ایک کام آپ انجام دیں، اپنی روحانی بیماریوں کو دور کریں۔ مثلا کیسے؟ تو رہبر فرماتے ہیں آپ ایک قلم اٹھائیں، ایک کاغذ اٹھائیں، ان پر آپ لکھیں۔ کیا لکھیں؟ جو آپ کے اندر برائیاں ہیں، جو آپ کے اندر روحانی بیماریاں ہیں، جو امراض ہیں آپ کے اندر، ان کو لکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں دوسرا کوئی نہیں جان پائے گا۔ مثلا جتنا مجھے پتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا یعنی نیکیاں میں کتنی انجام دیتا ہوں اور کتنی مجھ میں اندر برائیاں ہیں، اس سے زیادہ مجھ سے زیادہ کوئی اور نہیں جان پائے گا۔ تو رہبر فرماتے ہیں آپ اس مہینے میں لکھیں بیماریاں، اپنی اندرونی بیماریاں آپ لکھیں۔ مثلا آپ حاسد ہیں، حسد کرتے ہیں تو آپ لکھیں، آپ غیبت زیادہ کرتے ہیں تو لکھیں، آپ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں تو لکھیں۔ پھر آپ کیا کریں؟ ان پر روزانہ اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھیں کہ آج مثلا پہلی رمضان کو یا دوسری رمضان کو میں نے صبح سے لے کر شام تک کون سے اس روحانی بیماری میں سے کون سی بیماری پر کنٹرول کیا، کیونکہ یہی تو مہینہ ہے، اس لیے تو کہا گیا نا لعلکم تتقون۔ ایسے تو نہیں بن پائیں گے نا فقط کھانا پینا چھوڑنے سے، لیکن جو نفس کی بیماریاں ہیں، جو نفس ہمیں مبتلا کرتا ہے جن بیماریاں میں، اس کو چھوڑنے سے ہم بنیں گے متقی اور پرہیزگار۔ تو آسان الفاظ میں کہوں اور اپنی گفتگو کا نتیجہ یہ نکالوں کہ پروردگار نے جب کہا کہ آپ متقی بن جائیں، شاید آپ متقی بن جائیں، تو یہ ہماری خلقت کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ ایک جگہ پروردگار فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو عبادت کب یعنی عبادت بن سکتی ہے، پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے؟ اگر توجہ کی جائے تو عبادت تب بنے گی جب ہمارے اندر سے روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جب ہم متقی بن جائیں گے تو تب جا کر ہم اپنی خلقت کے مقصد کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا آج جو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ روزے کا تعلق ہمارے فقط جسم سے نہیں ہے بلکہ ہماری روح سے بھی ہے، کیونکہ متقی ہم تب بنیں گے جب ہماری روح پاک اور صاف ہو جائے، تمام غلاظتوں سے پاک ہو جائے ہماری روح، تو تب جا کر ہم لعلکم تتقون کے مصداق بن پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔